آپ کو الاؤ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا لیسن ہے حرف آف جر. ٹھیک ہے، حرف جر، حرف آف جر، حروف الجارہ بھی اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم حرف جر پڑھنے سے پہلے، جس کو انگلش میں پریپوزیشن بھی کہا جاتا ہے، انشاءاللہ پہلے ہم یہ پڑھنے سے پہلے ایک کوئک ریویژن لے لیتے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا. دیکھیں، ہم نے لاسٹ کلاس میں لیسن 10 میں پڑھا تھا اسپیشل مضاف. اسپیشل مضاف اس کی کچھ لسٹ ہے جو کہ ٹائم اور مطلب پلیس کو واضح کرتے ہیں. اوکے، تو یہ یہاں پر کچھ ہم نے ورڈز دیے تھے. ان کو اسپیشل مضاف، خاص مضاف کہا جاتا ہے. اب ان کا کیا ہوتا ہے، مطلب افیکٹ کس طرح کرتے ہیں یہ، کہ اپنے آگے آنے والے ورڈ کو، اپنے آگے آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، اور یہ بائی نیچر خود مضاف ہوتے ہیں. مضاف ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ لائٹ ہوتے ہیں بائی نیچر، اور ال بھی نہیں ان پر لگا ہوا ہوتا، اسی لیے ان کو اسپیشل مضاف کہا جاتا ہے. ان کو مضاف اس لیے کہا جاتا ہے، اسپیشل اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اس کا ترجمہ کرنے لگتے ہیں تو ہم نے جو پہچان دیکھی تھی مضاف، مضاف الیہ کی، کہ آف کا کی کے سے اس کی پہچان ہوتی ہے، وہ کا کی کے اس میں سے نکل جاتا ہے. فار ایگزامپل، اگر ہم نے کہنا ہے فوق الکرسی، تو ہم کہیں گے آن دی چیئر. آن آف دی چیئر نہیں کریں گے، کہیں گے آف نکال دیں گے. ٹھیک ہے، کرسی پر. ٹھیک ہے، اس طریقے سے تو وہ جو کا کی کے کا ترجمہ نکل جاتا ہے، اسی لیے ان کو اسپیشل مضاف کہا جاتا ہے. اور پھر ہم نے دوسرا پڑھا تھا اضافہ وتھ پروناؤن. پروناؤن ہم نے دیکھے تھے اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہو، ہما ہم، ہا ہما ہنہ، کا کما کم، کی کما کنہ، یہ نی نہ. یہ جو پورے پروناؤنز ہیں، اگر یہ کسی اسم سے اٹیچ ہو جاتے ہیں تو یہ اضافہ بناتے ہیں. اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا تھا اضافہ وتھ پروناؤنز، کیونکہ جب آپ اس کا ترجمہ کرنے لگتے ہیں تو اس کے اندر کا کی کے اور آف کا ترجمہ آتا ہے. فار ایگزامپل کتابہ، اس کی کتاب، تو یہ کی آ گیا، اسی لیے اضافہ ہو گیا. کتاب ہے اسم، ہو ہے پروناؤن، یعنی کہ ضمیر متصل. اسم مل گیا ضمیر متصل سے، دونوں نے مل کے بنا دیا اضافہ، اسی لیے یہ ہے اضافہ وتھ پروناؤن. اور یہ جو ہوگا اس کے اندر جو آپ کا پروناؤن ہے، یعنی کہ ہو، ہما، ہم، یہ جو پورا متصل کا ٹیبل ہے، یہ حالت جر میں ہوگا، کیونکہ یہ دونوں مل کے مضاف مضاف الیہ بنا رہے ہیں، اضافہ بنا رہے ہیں. اور ہو جو ہوگا، یعنی کہ جو ضمیر متصل ہے، یہ حالت جر میں چلا جائے گا، کیونکہ اس کا سٹیٹس ابھی جر ہے، اور یہاں پر یہ ایز اے مضاف الیہ ایکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. اب ہم جو پڑھیں گے آج کا ٹاپک وہ ہے حرف آف جر، پریپوزیشنز. حرف جر بھی کہا جاتا ہے اس کو، حروف الجارہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اصل میں. سب سے پہلے یہ بات کلیئر کر لیں کہ اب جو ہم پڑھ رہے تھے، اب تک جو ہم نے پڑھ لیا 10th لیسن تک، ہم اب تک ڈیل کر رہے تھے اسم سے. سارا کچھ جو ہم نے پڑھا، اس کا ایس این جی ٹی پڑھ لیا، اس کے ساتھ پروناؤنس، پروناؤنس بھی اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے ضمیر متصل، منفصل، وہ سارا کچھ پڑھ لیا. وہ سارا کا سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، تو ہم نے دیکھا تھا کہ اب تک جتنا کچھ ہم نے پڑھا، ہم نے کہا تھا کہ ہر مطلب ہم نے پورے سلیبس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. پہلے اسم ہوگا، پھر حرف پڑھنا شروع کریں گے ہم، پھر حرف اس اسم کے ساتھ بھی جڑیں گے، اور پھر ہم فعل شروع کریں گے، پھر حرف جو ہے فعل کے ساتھ بھی جڑیں گے. کیوں جڑیں گے ابھی آپ کو پتا چل جائے گا. پہلے تو حرف کہتے کسے ہیں؟ حرف کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا لفظ جو
اپنے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. یعنی ہم نے پڑھا تھا پارٹس آف اسپیچ 3 طریقے کے ہیں، کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم ہوتا ہے ناؤن، فعل ہوتا ہے ورب اور حرف ہوتا ہے پارٹیکل. اب پارٹیکل جو ہوتا ہے وہ اپنے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے اسم یا پھر فعل پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. اس کا ایگزامپل ہم جیسے انگلش میں لے لیتے ہیں، آن دی چیئر. تو آن کا کوئی وجود نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی لفظ کے ساتھ جڑ نہ جائے. آن دا چیئر آپ نے کہا تو تب آپ کو سمجھ آ گیا کہ آن کا کچھ مطلب ہے یہاں پر. اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں کرسی کے اوپر، تو یہ جو اوپر ہے اس کا کب وجود مطلب یہ کس طرح سے اپنے معنی کو ایکسپریس کرتا ہے جب یہ اوپر ورڈ کسی لفظ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. کرسی کے اوپر، تو یہ اوپر جو ورڈ ہے یہ کرسی کے جڑنے کے بعد اپنا معنی ایکسپریس کر رہا ہے. تو ایسے ورڈز جو اپنے معنی کو ایکسپریس کرنے کے لیے دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں ان کو ہم حرف کہتے ہیں. اب یہ جو حرف ہوں گے یہ ہمیشہ یا تو اسم سے یا پھر فعل سے، فعل کی مدد سے اپنے معنی کو ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے، اسی لیے ان کو حرف کہا جاتا ہے. اب ہم پڑھنے لگے ہیں حرف جر. حرف جر کیا ہے؟ پہلے تو حرف جر کو ہم کہتے ہیں پریپوزیشن انگلش میں. حرف سنگولر ہے، اس کا پلورل ہے حروف. اور جر جو ہے سنگولر ہے، اس کا پلورل ہے جارہ. تو ہم کہتے ہیں حرف جر کا پلورل ہم حروف الجارہ بھی کہتے ہیں. اگر آپ کو ٹرم نہیں یاد رہتی ہے تو حرف جر از انف. ٹھیک ہے. اچھا، حرف جر کی کل تعداد ہے 17. سارے کے سارے حرف جر ملا کر 17 ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ کون سے 17 حرف جر ہیں. اب ان حرف جر کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں کیونکہ نام ہی سجیسٹ کر رہا ہے کہ ان کا کیا کام ہوگا. حرف کا مطلب ہوتا ہے حرف جو کہ اپنے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے دوسرے پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں. پھر جر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے حرف جو اپنے آگے آنے والے اسم کو جر میں کر دیتے ہیں، مجرور کر دیتے ہیں. اسی لیے ان کو حروف الجارہ بھی کہا جاتا ہے. حرف جر اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آگے آنے والے اسم کو یہ جر کر دیتے ہیں، اس کا سٹیٹس جر میں کر دیتے ہیں، مجرور کر دیتے ہیں. اچھا، ان کا جو نام ہے عربی میں، تو جو حرف جر ہیں ان کو کہا جاتا ہے جار، اور جو ان کے وکٹم بنیں گے، جو ان سے افیکٹ ہوں گے، جس پر یہ اثر انداز ہوں گے، ان کو کہا جائے گا مجرور. تو یہ دونوں مل کر ایک فریگمنٹ بناتے ہیں، ایک مرکب ناقص بناتے ہیں. مرکب ناقص یعنی ایسا کمپاؤنڈ جس کا معنی ادھورا ہوتا ہے، تو یہ فریگمنٹ بناتے ہیں. تو جار مجرور یعنی جو حرف جر ہے اس کو جار کہا جائے گا، اور جو اس کے آگے اس کا وکٹم ہوگا جس کو یہ اثر انداز ہوگا اس کو مجرور کہا جائے گا. ٹھیک ہے، بس یہ یہاں پر بتانے کے لیے بتا دیا گیا ہے. آپ لوگوں نے نہیں بھی یاد رہتا ہے تو اٹس اوکے. اچھا، اب اس کی کیا پراپرٹیز ہیں؟ جیسے کہ ہم ابھی تک اسم میں پڑھتے آ رہے تھے کہ جہاں پر بھی آپ اسم دیکھ رہے تھے تو وہاں پر آپ نے ایس این جی ٹی دیکھنا تھا. چاہے آپ اضافہ دیکھ رہے تھے، چاہے آپ ضمیر متصل، ضمیر منفصل، کوئی بھی چیز اٹھا رہے تھے، اگر وہ اسم ہے تو اس کا ایس این جی ٹی تھا، اس کا سٹیٹس تھا، اس کا نمبر تھا، اس کا جینڈر تھا، اس کا ٹائپ تھا. یعنی اس کا جنس، عدد اور اس کی وسعت اور اس کا مطلب سب کچھ آپ نے پڑھنا تھا. اس کا رفع نصب جر وہ کس حالت میں، سارا کچھ پڑھنا تھا. لیکن چونکہ یہ حرف ہے، یہ اسم نہیں ہے، تو اسی لیے اس کا کوئی ایس این جی ٹی نہیں ہوگا. اوکے، تو حرف کا کبھی بھی کوئی ایس این جی ٹی نہیں ہوتا. ایس این جی ٹی صرف اور صرف اسم کا ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں ایک اہم پوائنٹ کے اوپر. اب کسی بھی ورڈ کا، کسی بھی کلمے کا جر حالت میں ہونا صرف اور صرف 2 وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. تو الحمدللہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز جر میں ہے، آپ کو جر میں دکھائی دے رہی ہے، تو وہ صرف 2 ریزن کی وجہ سے کس میں ہوگی؟ جری حالت میں ہوگی. یعنی اس کا سٹیٹس جر ہوگا صرف اور صرف 2 ریزنز کی وجہ سے. اب ایک ریزن اس میں یہ ہے کہ وہ مضاف الیہ ہو. دوسرا یہ ریزن ہے کہ وہ حرف جر کے بعد آئے.
تو ہم نے پڑھ لیا تھا مضاف الیہ ہمیشہ جری حالت میں ہوتا ہے، تو ہم نے اس کا اضافہ بھی بنایا، اسپیشل مضاف بھی بنایا، اسپیشل مضاف میں بھی دیکھا کہ اس کے بعد جو آ رہے تھے اسم، وہ بھی اس کا اسٹیٹس جر تھا۔ اب جو دوسرا ریزن ہے کسی بھی ورڈ کے جر میں ہونے کا، وہ یہ ہے کہ اگر وہ حرف جر کے بعد آ جائے گا تو وہ حالت جر میں ہوگا۔ یعنی اس کے علاوہ تیسرا کوئی بھی ریزن نہیں ہوگا کہ کوئی ورڈ کیوں جری حالت میں ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس آج دونوں ریزن کلیئر ہو گئے کہ کوئی بھی ورڈ کیوں جری حالت میں ہوگا۔ اب دوسرا جو ہے ریزن، وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھ لیں گے۔ ایک ریزن آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ مضاف الیہ ہوگا۔ there will be no third reason for ism to be in jar status, right؟ تو یہ یہاں پر اس کا تیسری کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں حرف آف جر کی طرف۔ حرف آف جر جو ہیں 17 ہیں۔ اب ان کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کو ایک ردم میں یاد کرنا ہے، اور اسی ردم میں ہم نے اس کو لکھ دیا ہے، اور اس کو ایک ہی ٹون میں ہم نے پڑھ لینا ہے۔ تو ہم نے جو الگ الگ کلر بنائے ہیں ان کو ایک ساتھ ہی پڑھیں گے تو وہ یاد کرنے میں آسان ہو جائے گا۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے ہم لوگ؟ تو آپ لوگ اپنے مائکس تو آپ لوگوں کے میوٹ ہے، آپ لوگ ساتھ ہمارے پیچھے پیچھے دوہرائیں۔ اب اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ب تا کاف لام واو، 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 ٹھیک ہے؟ پھر آگے ہم پڑھیں گے منزو مزخلا، منزو مزخلا، منزو مزخلا، باتا کاف لام واو، منزو مزخلا۔ پھر ہم آگے پڑھیں گے ربا حاشا من عدا، ربا حاشا من عدا، ربا حاشا من عدا، باتا کاف لام واو، منزو مزخلا، ربا حاشا من عدا، فی ان علا، فی ان علا، فی ان علا، فی ان علا، باتا کاف لام واو، منذ مسخلا، رب حاشا من عدا، فی ان علا، حتی الا، حتی الا، حتی الا۔ اب ہم پورا ٹیبل پڑھتے ہیں ایک ساتھ۔ اس کو اسی ردم میں آپ لوگ یاد کریں گے تو آپ کو یاد کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ باتا کاف لام واو، منذ مسخلا، رب حاشا من عدا، فی ان علا، حتی الا۔ تو یہ سارے ملا کر اگر آپ اس ٹون میں یاد کر لیں گے تو پورے آپ کو 17 حرف آف جر یاد ہو جائیں گے۔ یعنی کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کہ ان کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ حالت جر میں ہوگا، اس کا سٹیٹس جر ہوگا۔ اب ہم ایک ایک کا میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ ب، اب با تا کاف لام واو ہم نے اس کو لیٹر کے حساب سے پڑھ لیا۔ اب آپ پڑھتے پڑھتے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ با کے نیچے اور اوپر کون سی سائن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ با کے نیچے کسرہ ہوتا ہے، بی، بی کو بی کا ترجمہ ہوتا ہے ساد بھی ہوتا ہے، ود بھی ہوتا ہے، سے بھی ہوتا ہے۔ یہ بی کا ترجمہ چینج ہوتا رہتا ہے اکارڈنگ ٹو سینٹینس۔ جیسا بھی سینٹینس ہوگا وہ اس کے حساب سے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیتا ہے ترجمے کے لحاظ سے۔ تا جو ہے یہ قسم کے لیے آتا ہے، مطلب اوتھ کے لیے آتا ہے۔ اب یہ جو تا ہے یہ کون سی قسم کے لیے آتا ہے؟ دیکھیں قرآن میں واللہ، اب ہم لوگ واللہ بہت سنتے ہیں، واللہ یعنی اللہ کی قسم، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور بھی قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں، والعصری والقمری، تو واو کا استعمال ہوتا ہے جو کہ آگے آ رہا ہے یہاں پر۔ یہ یہ بھی قسم کے لیے ہوتا ہے، تا بھی قسم کے لیے ہوتا ہے، دونوں قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو تا ہے یہ واو، واو جب قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کی قسم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ ہی کسی بھی چیز کی قسم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے؟ کیونکہ بندوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے، ٹھیک ہے؟ اب جو تا ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی قسم کے ساتھ لگتا ہے، تاللہ، اس طریقے سے۔ واو جو قسمیاں ہیں وہ کسی کے بھی ساتھ لگ سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ دو ورڈ ہو گئے قسم کے لیے۔ پھر آتا ہے لا۔ اب یہ کبھی کبھی لا لی کے فارم میں بھی آ جاتا ہے، لا کے ساتھ بھی آتا ہے، یعنی لا کے اوپر فتحہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی لا کے نیچے کسرہ بھی ہوتا ہے۔ لا یا لی دونوں کا ترجمہ ہوگا لیے، فور، ٹھیک ہے؟ انگلش میں فور کہہ لیں اور اردو میں لیے۔ اچھا، پھر سوری کاف، کاف جو ہے، کاف ہے یہ لائک، ایز دو، جیسے کہ، ٹھیک ہے؟ ہم جب کسی کو کسی سے مشابہت کرتے ہیں یعنی تشبیہ دیتے ہیں، کسی سے کسی کا کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم کا لگاتے ہیں، یعنی کہ ایز دو، لائک، جیسے کہ، ٹھیک ہے؟ کا لگاتے ہیں۔ اور لا لی یہ دونوں کا ترجمہ ہے فور، لیے۔ اب منذ،
منذ کا اور مز کا دونوں کا سیم ترجمہ ہے سنس، جب سے یا تب سے. ٹھیک ہے، ابھی ہم ایگزامپل سے ڈیل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. خلا، خلا کا مطلب ہے خلا، حاشا اور عدا. خلا، خلا، حاشا، عدا، ان تینوں کا مطلب ہے ایکسپٹ، علاوہ، سوائے. ٹھیک ہے، ان تینوں کا سیم میننگ ہے. خلا، ایکسپٹ، سوائے. ربا کا مطلب ہے مینی، بہت سارا، بہت بہت زیادہ. حاشا، یہ بھی ایکسپٹ ہے یعنی سوائے. من، فرام، سے. عدا، اس کا بھی مطلب ہے ایکسپٹ، سوائے. فی، فی یعنی میں، ان، انسائڈ، اندر، اور میں، یہ سارے ترجمے فی کے ہوں گے. ان، ان یعنی اباؤٹ، کے بارے میں، کسی چیز کے متعلق یعنی اباؤٹ. ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ سے بھی ہوتا ہے. علا، علا یعنی آن، اپون، اوور یعنی اوپر یا پر. علا. حتی، حتی یعنی یہاں تک کہ، انٹل، انلیس، یہ حتی کے لیے آ گیا. الا، الا یعنی طرف، ٹو، ٹورڈز، کی طرف یا طرف، یہ اس کا ترجمہ آئے گا. ٹھیک ہے، یہ اردو میں بھی ترجمے ہیں، ایک مرتبہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. بی، سے یا ساتھ. تا اور واو دونوں قسم کے لیے ہے. کا، جیسے کہ، ایز دو، لائک. لا اور لی، لیے کے لیے یا لیے. منزو اور مز کا مطلب ہے اس وقت، تب، اور یا سے، ایسے کر کے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. خلا، حاشا، عدا، تینوں کا ترجمہ ہے سوائے، علاوہ. ربا کا مطلب ہے بہت، زیادہ، مینی. حاشا، حاشا بھی سوائے، علاوہ، من، سے. فی، میں یا اندر. ان یعنی کہ سے یا بارے میں، متعلق. علا یعنی اوپر یا پر. حتی یہاں تک کہ. الا، طرف. اب دیکھیں حرف جر کا جو کام ہے، مطلب ہم نے صرف یہاں پر یہ ورڈز یاد کر لینے ہیں. اگر یہ آپ کو ورڈز یاد ہو گئے تو پھر اس کا کام آپ کو بہت آسان ہے، کیونکہ یہ آگے کچھ نہیں، صرف اس کو آگے آنے والے اسم کو مجرور کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہے ٹیبل، یہ آپ نے اس کو لرن کر لینا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے افیکٹ کرتا ہے اپنے آگے آنے والے اسم پر. دیکھیں، حرف آف جر، پرپوزیشن. اب ان کا فنکشن کیا ہے؟ ہم نے پڑھا کہ یہ اپنے آگے آنے والے اسم کو جر سٹیٹس میں تبدیل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آگے آنے والے ورڈ کو مجرور کر دیتے ہیں. تو ہم نے ایک ایگزامپل لیا ہے فی، اس میں سے آپ کوئی بھی ایگزامپل لیتے ہیں، سب کا یہی فنکشن ہے. فی ہم نے لے لیا، فی کا مطلب ہوتا ہے ان، انسائڈ، اندر. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ فی جو ہے یہ آپ کو پتا ہے حرف جر ہے. اب حرف جر کیا کرے گا؟ اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا اس کو فورس کرے گا کہ وہ اسٹیٹس کون سا دے؟ جر والا دے. تو اگر ہم نے لیا ہے بیتن، تو یہ بیتن جو ہے، تا کے اوپر ضمتین ہے. ضمتین کیا بتا رہے ہیں؟ کہ یہ رفع اسٹیٹس میں ہے. لیکن اس کے پہلے ہم نے لگانا ہے فی، تو اس کو بیتن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ فتحتین یعنی دو زبر بھی کیا ہوگا؟ وہ نصب اسٹیٹس ہو جائے گا. ہمیں نصب اسٹیٹس نہیں چاہیے. تو آپ فی کے بعد اگر بیت کو جوڑیں گے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ جو ضمتین ہے اس کو کسرتین میں تبدیل کرنا پڑے گا، یعنی کہ دو پیش کو دو زیر بنانا پڑے گا. تو فی جب بیتن سے جڑے گا تو فی بیتن ہو جائے گا. تو اس نے کیا کیا؟ جب یہ جڑ گیا تو اس نے اپنا اثر دکھایا اور اس اسم کو سٹیٹس کون سا کر دیا ہے؟ جر والا. تو یہ فی بیتن ہو گیا. اب یہ ترجمہ کیا دے گا؟ گھر میں، ہے نا، ان دی ہوم، ان اے ہوم. ٹھیک ہے، ان اے ہاؤس. تو اس طریقے سے یہ کرے گا. اب ہم یہ فی کی جگہ کچھ بھی لے سکتے ہیں، اس میں سے جو بھی آپ کو لینا ہے. آپ اعلیٰ لے لیں، اعلیٰ بھی کیا ہوگا؟ اسی طرح افیکٹ کرے گا. اعلیٰ اگر آپ لیتے ہیں، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، پر. تو الا لے لیں، الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، ٹورڈز. تو الا اور یہ بیتن ہے تو الا بیتن ہو جائے گا. اوکے، تو الا، الا بیتن یعنی ٹو، ٹورڈز ہاؤس، یعنی گھر کی طرف.
تو اس طریقے سے یہ افیکٹ کرتا ہے. اب ہم کچھ مزید ایگزامپلس دیکھتے ہیں اس کے اندر قرآن سے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پر ہم روزانہ اتنی مرتبہ کیا پڑھتے ہیں, تسمیہ پڑھتے ہیں. بہت ساری مرتبہ ہم کیا پڑھتے ہیں, بسملہ پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے, حرف جر آتا ہے اور اس کا وکٹم ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ بی جو ہے, بی حرف جر ہے. ابھی ہم نے پڑھا نا باتا کاف لام واو, تو بی حرف جر ہے. اس کے آگے آ گیا اسم. یہ اسم جو تھا ایکچولی میں تھا اسمن, لیکن یہ بی کی وجہ سے اسمی ہو گیا. ٹھیک ہے, اور آپ کہیں گے پھر اللہ ہی کا ہا کے نیچے کیوں زیر آ رہا ہے, تو ہم اس کا ریزن پہلے پڑھ چکے ہیں. اللہ کے نام سے, یعنی ہم نے اضافہ پڑھ لیا تھا. اللہ جو آ رہا ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر میں آ رہا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں, بربی. تو اب دیکھیں بی کی وجہ سے یہ ربی ہو گیا. اصل میں یہ ربن تھا, یہ ربن ہوگا جو بھی ہوگا, لیکن ربی نہیں ہوگا. یہ بی نے کیا کیا, اس کو ربی کر دیا. اسی طرح من ہمارا حرف جر ہے, تو اس نے شرن یا شرن کو کیا کر دیا, شرن. اب من شرری یہاں پر بھی یہی ہے, 3 مرتبہ ہے. فل اقدی, تو یہ فی حرف جر ہے. العقدو تھا یا العقدا ہوگا, یہ فی کی وجہ سے العقدی ہو گیا. تو دال کے نیچے کیا آ گیا ہے, کسرہ آ گیا ہے, جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ حرف جر کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے, جر بن گیا ہے. اچھا, اب آپ لوگ کہیں گے کہ یہ رحمانی اور رحیمی کو کیوں کسرہ آیا ہے, تو انشاءاللہ وہ جو ریزن ہے وہ آپ نیکسٹ سلائیڈ میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ابھی ہم اس کو نہیں وہ کریں گے انشاءاللہ. بس ہم آپ کو نام بتا دیتے ہیں کہ یہ موصوف صفت ہے, وہ اس ریزن کی وجہ سے ہے. تو اب بھی آپ نے اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے, جب ہم پڑھا دیں گے تو آپ کو اس کا بھی ریزن انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. تو یہ ابھی ہم حرف جر تک ہی رہتے ہیں محدود انشاءاللہ. اچھا, قل اعوذ بربی, تو اس میں بھی بی کی وجہ سے ربی ہو گیا, من کی وجہ سے شرری ہو گیا. فی صدوری, تو یہ را کے نیچے کسرہ کیوں آیا ہے, یہ فی کی وجہ سے. اسی طرح من الجنتی, جنت, یہ جناتوں کی بات ہو رہی ہے رائٹ, یعنی کہ جنوں کے نیچے یہ یہاں پر کسرہ کیوں آئے, فی کی من کی وجہ سے. اچھا, ایک اور رول یاد رکھیں کہ یہ جو حرف جر ہوتے ہیں, یہ جب اپنے آگے آنے والے وکٹم کو جر بناتے ہیں, اگر اس وکٹم کے بعد یعنی اس مجرور کے بعد واو لگ جائے اور سیم اسی جیسا کوئی ورڈ آ جائے, یعنی کہ اسی پیٹرن پر کوئی ورڈ آئے, یعنی جر کے ساتھ آ جائے, تو وہ اس حرف جر کے ایک سے زیادہ وکٹم ہو گئے. اوکے, تو یعنی حرف جر کے ایک سے زیادہ وکٹم بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اس من نے جنتی کو بھی افیکٹ کیا ہے اور ون ناسی کو بھی افیکٹ کیا ہے. وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے پیرالل چل رہے ہیں. اوکے, تو جب وہ آ جائے گا اور آگے جتنے بھی پھر آپ ورڈ لگاتے چلے جائیں آگے, تو پھر کیا ہوگا, وہ حرف جر کے ہی وکٹم بنتے چلے جائیں گے. یہ کچھ قرآنک ایگزامپلس ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر اور بھی سوراز ہیں. آپ کو اب بہت سارے, اگر آپ نے یہ 17 حرف جر یاد کر لیے تو قرآن میں آپ کو لا تعداد آپ کو حرف جر اور اس کے وکٹم ملتے چلے جائیں گے. بی یدی ہی, اب دیکھیں بی جو تھا حرف جر ہے, اس کی وجہ سے اس کا وکٹم ہے ید. تو ید دال کے نیچے زیر آ گیا, اور اس کے بعد جو ہو آ رہا ہے وہ ہو کیوں جری حالت میں, کیونکہ وہ ید کے ساتھ مل کے اضافہ بنا رہا ہے, جو کہ ہم نے پڑھا تھا لاسٹ لیسن میں, یہ اضافہ وتھ پروناؤنس. تو ید اسم ہے اور ہا جو ہے مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے, اضافہ بنا رہا ہے اسم کے ساتھ, اسی لیے وہ جری حالت میں ہے. اعلی کلی, تو یہ کلو تھا, کلی ہو گیا الا کی وجہ سے. فی خلقن ہو گیا فی کی وجہ سے, قاف کے نیچے کسرہ آ گیا. من تفاوتن, تو یہ تا کے نیچے 2 کسرہ آ گئے, کسرتین آ گئے ہیں. من فطورن, تو من کی وجہ سے یہ فطورن ہو گیا. اوکے, تو یہ وکٹمز ہیں حرف آف جر کے. الحمدللہ یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے لیسن. اب انشاءاللہ ہم کیا کرتے ہیں, اس کے اوپر کچھ مزید وہ کر لیتے ہیں,
ایک جو سب سے اہم بات ہے یاد رکھنے کی حرف جر میں، وہ یہ ہے کہ حرف جر جو اس کا مجرور ہوتا ہے، یعنی جو اس کا وکٹم ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس ہوگا. مطلب حرف جر اور اس کے وکٹم کے درمیان کوئی تیسرا ورڈ نہیں آ سکتا. یعنی جتنے بھی حرف جر ہیں، باتا کاف لام واو منزو مسخلا ربا حاشا من عدا فی عن علی حتی الی، جتنے بھی ہیں، ان کے بعد اگر کوئی اسم آتا ہے تو وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، اور وہ بالکل فوراً اس کے بعد آئے گا. اور یہی کنڈیشن ہم نے پڑھی تھی اضافہ میں، کہ جب بھی آپ اضافہ پڑھتے ہیں، اضافہ بناتے ہیں، تو مضاف اور مضاف الیہ دونوں ایک دوسرے کے پاس ہوں گے، ان کے درمیان کوئی تیسرا ورڈ نہیں آ سکتا. تو یہ دونوں کے لیے کنڈیشن ضروری ہے، یعنی دونوں جر والے چیزوں کے لیے یہ کنڈیشن ضروری ہے کہ جو اس کے پہلے آنے والا ورڈ ہے وہ اس کے ساتھ جڑا رہے، ان کے درمیان تھرڈ کوئی چیز نہ آئے. تو یعنی مضاف مضاف الیہ ہو، ان کے درمیان بھی کوئی نہیں آئے گا. حرف جر اور اس کا جو وکٹم ہے، ان کے درمیان بھی کوئی نہیں آئے گا. اور اس طریقے سے یہ پورا کیا ہوگا، وہ ہو جائے گا. مطلب ایک ہی کمپاؤنڈ، ایک ہی فریگمنٹ بنائیں گے. یعنی فریگمنٹ یعنی ناقص، جملہ ناقص. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، کسی کا کوئی کوشچن ہے تو یو کین آسک دا کوشچن انشاءاللہ. سبیہا آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ ہم مائک انمیوٹ کرتے ہیں. سبھی لوگ نے اپنا مائک انمیوٹ نہیں کرنا ہے. جس نے سوال کرنا ہے جسٹ ریز یور ہینڈس. جی میم، پوچھ ہاں رہی جی ہوں کہ کہیے. یہاں پر جو تفاوتن ہے وہ من کی ہاں وجہ سے وہ جر حالت میں آئی ہے. اگر بالکل. جیسے کہ کوئی ایسا جملہ بھی ہوتا ہے جہاں پر تفاوتن تو یہ مسلمن ٹیبل سے ہے، اگر وہاں پر تفاوتن ہوتا اور وہ رفع حالت میں ہوتا، یعنی کہ ڈوئر آف دی ایکشن ہے، تو کیا وہ جر کی وجہ سے اس کے اسٹیٹس چینج ہو جاتے ہیں؟ تو پھر وہاں ہم رفع یا جر میں کیسے ڈفرینشیٹ کر پائیں گے کہ وہ جو یعنی ہے آپ اسم جو ہے وہ رفع یعنی آپ حالت؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو پارشلی فلیکسیبل ورڈز ہیں وہ آپ کیسے ڈفرینشیٹ کر پائیں گے، رائٹ؟ جیسے ہے فلی فلیکسیبل اگر ہے، جیسے کہ تفاوتین جو ہے، ہاں. تو اگر وہ تفاوتن شیپ میں ہوں ہوتا تو ہم تو جان رہے کہ وہ ایکشن ہوں ڈوئر ہے ایکشن کا، یا پھر ہوں اگر بالکل تفاوتن شیپ میں ہے تو وہ تو ڈیٹیل آف دی ایکشن دے رہا ہے، لیکن اگر من کی وجہ سے وہ بالکل. تفاوتن ہو گیا، زیر آ گئی، تو ایسا کیا ہوتا ہے کیا وہ ایک ہی جملے میں دو چیزیں نہیں نہیں ہوتی ہو تو دیکھیں، ہم ڈفرینشیٹ کرنا ہو؟ دیکھیں جب بھی حرف جر آ جائے گا نا، تو پھر وہ جری حالت میں ہوگا. یعنی کہ وہ آفٹر آف شو کر رہا ہے، بس اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. اوکے، اگر وہ اس میں ہوگا، یعنی کہ آپ کہہ رہے رفع میں ہوگا یا نصب میں ہوگا، تو وہ کبھی بھی حرف جر کے بعد آئے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، حرف جر کے بعد آئے گا تو وہ اسی حالت میں ہوگا. اگر وہ حرف جر کے بعد آتا بھی ہے تو وہ کہیں دور ہوگا، یعنی کہ اس کے فوراً بعد نہیں ہوگا. اگر آپ اسی تفاوتن کو فی کے بعد لگا دیتے ہیں، مطلب تفاوت ورڈ کو فی کے بعد لگائیں گے، تو اس کو 100% تفاوتن میں ہی ہونا ہے. اب اس کا جو ایکشن ہے، نہ یہ ڈوئر بچا ہے نہ یہ ڈیٹیل بنا ہے. ٹھیک ہے، جی میم. یہ اب یہ تھرڈ چیز ہو گئی، یہ جری حالت میں میم چلا گیا. ایک اور اوکے جی میم سمجھ گئی، جزاک اللہ. جی اور ایک اور جی کوشچن تھا، وہ جو رحمانی تھا، تو وہ جی ہم پڑھے تھے نا سارے کہ وہ جو کیریکٹرسٹکس اینڈز وتھ آنی جو ہوتا ہے وہ پارشلی فلیکسیبل ہوتا ہے، اس میں دو ہی فلیکسیبل، مطلب رحمانو ہو سکتا ہے اور رحمانہ ہو سکتا ہے، لیکن رحمانی نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ جی رحمانی کیوں آیا؟ یہ کوشچن اس میں بھی ڈالی تھی گروپ میں. ہاں ہاں جی، جی انشاءاللہ وہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے اوکے نا، یہ کیونکہ ابھی یہ تھوڑے نیو اسٹوڈنٹ ہے نا، تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں بعد میں. اچھا، اینی ادر کوشچن؟ کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ اچھا، ہاں جی، خوشنما آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مائک انمیوٹ کریں.
ٹھیک ہے، پھر سب کو ڈاؤٹس کلیئر ہو چکے ہیں. اچھا دیکھیں، اب یہ تو ہم نے جو ایگزامپلس بتائے یہاں پر، یہ تو سنگولر کے تھے، رائٹ؟ تو آپ کو پتا چل گیا کہ وہ کسرہ کے ساتھ آ گیا ہے، تو وہ پتا چل گیا. لیکن اگر وہ ڈوئل ہے، یعنی کہ اگر ہم نے کہنا ہے دو گھروں میں، تو ہم کیسے کہیں گے؟ فی بیتانی کہیں گے یا بیتینی کہیں گے؟ بیتینی. ویری گڈ. ٹھیک ہے، تو دیکھیں جب ڈوئل آ جائے گا یا پلورل آئے گا تو آپ نے اکارڈنگ ٹو ٹیبل چلنا ہے. تو دیکھیں ہمارے پاس ہے نا ٹیبل ہے، آپ نے پڑھا تھا مسلم ٹیبل. مسلم ٹیبل کی جو لاسٹ رو ہے وہ آپ کے وکٹم ہوں گے حرف جر کے، یا پھر وہ مضاف الیہ بن کے آنے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم نے کہنا ہے فی دو گھروں میں، تو ہم کہیں گے فی بیتینی. اسی طرح اگر ہم نے کہنا ہے دو مسلموں کی طرف، سوری بہت سارے مسلمان مردوں کی طرف، تو آپ کہیں گے الا مسلمینا. آپ مسلمونا نہیں کہیں گے، الا مسلمینا کہیں گے. ٹھیک ہے، اور مزید ایگزامپلز لیتے ہیں ہم. اب یہ جو تفاوتی ہے، تو یہ تو مطلب یہ سنگولر ہے، یہ سارے ورڈ جو آ رہے ہیں سنگولر ہیں یا بروکن پلورل ہیں، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کسرہ کی وجہ سے وہ مجرور ہیں. لیکن جب بھی آپ ڈوئل دیکھیں گے یا پلورل دیکھیں گے میل کا یا فیمیل کا، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ عینی والے ہوں یا پھر اینا والے ہوں. اوکے، عینی اور اینا والے ان کے وکٹم بنیں گے حرف جر کے. کبھی بھی آنی اور اونا والے وکٹم نہیں بنیں گے، کیونکہ وہ جری حالت نہیں ہے، وہ رفعی حالت ہے. تو ہم نے رفع نہیں کرنا ہے. جب بھی یہ اس کا وکٹم بنے گا تو جر حالت ہونا کمپلسری ہے. اگر آپ کبھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ حرف جر لکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کوئی یعنی رفع لکھ دیتے ہیں یا پھر نصب لکھ دیتے ہیں، تو ایک تو آپ نے رول غلط کر دیا، پھر آپ نے وہ ترجمہ بھی اس کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. کیونکہ جب آپ اس کو حرف جر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو وہ ترجمہ بھی تبھی دے گا جب وہ خود حالت جر میں ہوگا. یعنی دونوں مل کے ایک فریگمنٹ بناتے ہیں، ایک مرکب ناقص بناتے ہیں، یعنی ایک ادھورا جملہ بناتے ہیں، اور پھر اس کو ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں حرف جر کا وکٹم اس کے پاس ہوتا ہے اور مضاف کے پاس ہی اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے. اوکے، تو یہ رول مطلب فکس ہے ہر جگہ کے لیے انشاءاللہ. چلیں، اور کچھ پوچھنا ہے؟ ہم ایک مرتبہ حرف جر دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں. آپ لوگوں نے اس چیز کو کیا کرنا ہے؟ لرن کر لینا ہے. وی ہیو 3 minutes. if you have any question you can ask. ہاں جی، خوشنما آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. سسٹر خوشنما. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی کہیے. ہم نیو ہے، آپ نے جو سمجھایا ہمیں تو سمجھ نہیں آیا. ڈونٹ وری، ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے نئی کلاس شروع ہو رہی ہے، تب آپ جوائن کیجیے گا. ٹھیک ہے، ابھی جو سن لیا ہے بس اس کو مطلب وہ کر لیں. ٹھیک ہے، ڈائجسٹ کر لیں ایسے انشاءاللہ. ڈونٹ وری، انشاءاللہ اس کی کلاس شروع ریکارڈنگ ہوگی سن تو آپ کو لیجیے گا نا، سب بار کچھ. بار میری کلاس ہوگی. جی نہیں میم جی آج ہماری نہیں 8 ہوگی، بجے کلاس ہوتی ہے. اچھا، ابھی نہیں ہوئی نا، ابھی آپ کے پیپرز کریکشن نہیں ہوئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیبل ہے، اچھا. تو یہ آپ لوگوں نے اس کو لرن کر لینا ہے. کیا ٹیبل ہے؟ باتا کاف لام واو. اس طریقے سے یاد کر لیں اس کو. پہلے 5 ورڈ یاد کریں، باتا کاف لام واو، پھر منذو مسخلا یاد کریں، پھر ربا حشم من عدا، پھر فی عن علا حتی الا. باتا کاف لام واو، منذو مسخلا، ربا حشم من عدا، فی عن علا حتی الا. اب ان سب کے سب کا یہی کام ہے. ابھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں والعصر، تو آپ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر قسم اٹھائی ہے زمانے کی، والعصری، تو را کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے. اسی طرح والشمسی، قسم ہے سورج کی، والقمری، قسم ہے چاند کی، والقلمی، قسم ہے قلم کی.
تو واو کے بعد دیکھیں واو کا یہ ایک پوائنٹ بھی یاد رکھیں کہ واو اور بھی ہوتا ہے. ایک واو عطفیہ ہوتا ہے یعنی کہ جو کنیکٹ کرنے کا کام کرتا ہے, کنجنکشن کا کام کرتا ہے. تو وہاں پر واو کا ترجمہ اور میں جاتا ہے. جیسے ابھی ہم نے دیکھا من الجنتی والناس, تو وہ جو تھا وہ وہاں پر اور کا کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے, یہاں پر جو ہے نا واو, یہ آپ کو کیسے پہچان ہوگی کہ واو اور کا ترجمہ دے رہا ہے یا واو قسم کا ترجمہ دے رہا ہے. تو واو کے بعد اگر جو لفظ آ رہا ہے, جو اسم آ رہا ہے, وہ زیر کے کسرہ کے ساتھ ہوگا یعنی مجرور ہوگا, تو پھر وہ واو قسمیہ ہے. اور واو کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ رفع میں یا نصب میں ہوگا تو واو کا ترجمہ اور میں کریں گے آپ. اور اگر وہ جر میں ہے تو واو کا ترجمہ آپ قسم میں کریں گے. تو والعصری قسم ہے عصر کی, والقمری تو را کے نیچے کسرہ آ رہا ہے. اگر یہ ہوتا والقمر یا والقمرو تو آپ ترجمہ کرتے اور چاند یا اور سورج, والشمسا والشمسو اور سورج. لیکن والشمسی ہو گیا ہے تو قسم ہے سورج کی.